تقسیم کرتے ہیں۔ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ جو آدمی سو جاتا ہے اس کو رزق بھی نہیں ملتا پھر۔ تو فرشتے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، رات والے وہ جاتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا یہ تھوڑا سا وقت جو ہوتا ہے نا فجر کی نماز کے بعد ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت، اللہ کو یاد کریں، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا۔ تو اس کو ہم اپنا قیمتی بنا لیں۔ بہرحال تھوڑی سی بات ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام بھائیوں کو اس نئے رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ مہینہ جو ہے برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا ہے، خوشیاں لے کر آتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ دیکھو کون جو ہے ان برکتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور کون ایسا بدنصیب ہے جو اس کی رحمتوں سے، برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ کئی ہمارے بھائی پچھلے سال رمضان میں زندہ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ نہیں ہیں۔ آئندہ جب رمضان آئے گا پتہ نہیں ہم میں بھی کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا آگے آگے ہو جائے گا، آگے جگہ جو خالی پڑی ہے نا آگے ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم اس رمضان کی رحمتوں سے کوئی فائدہ اٹھا لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یہ رات جو گزری ہے ابھی، چاند نظر آنے کے بعد جب پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ جنت کے دروازے، رحمتوں کے دروازے پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر روز رات کو آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی میری رحمت کا طلبگار کہ میں اس کو رحمت دوں، تو بخشش کا طلبگار کہ اسے بخش دوں۔ تو یہ مہینہ جو ہے نا یہ تو بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا لیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اس کی جو برکتیں ہیں رمضان کی، اس کا پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو لوگ یہ تمنا کریں کہ کاش پورا سال ہی روزے ہوتے، پورا سال ہی یہ رمضان کا مہینہ ہوتا برکتوں کی وجہ سے۔ جیسے یہ نماز میں یہ پہلی صف میں کھڑا ہونا جو ہے نا، اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو ابھی میں نے دیکھا، میرا خیال یہ مسجد میں جگہ نہیں ملی، بہت سارے آدمی کو باہر کھڑے تھے، ماشاءاللہ پوری مسجد بھر گئی۔ جتنا مجمع جمعے میں ہوتا ہے اتنا فجر کی نماز میں ہو گیا آج پہلے دن ہی۔ تو جب حضرات تشریف لائیں تو جو بھی آتا ہے آگے جگہ ملے تو کوشش کریں آگے آنے کی۔ پہلی صف میں جو ہے نا، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ثواب کا اور اذان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں لڑیں یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کہے گا میں اذان پڑھوں گا، دوسرا کہے میں پڑھوں گا، تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے بھی لوگ آپس میں لڑائی کریں اگر ثواب کا اندازہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس سے پچھلی صف کا ثواب ہے، اس سے بعد اس کی پچھلی صف کا ثواب ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو ہمت دے دی، توفیق دے دی، پہلے آگے ہیں تو کوشش کریں کہ آگے اگلی صف میں، کیونکہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، سنتیں پڑھنے والے حضرات ہوتے ہیں، کئی ادھر ہی جہاں دیکھتے ہیں سنت شروع کر دی، آگے جگہ خالی پڑی ہوتی ہے، پیچھے جگہ ہوتی نہیں،
پھر کئی لوگ کھڑے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے آگے سے کیسے گزریں، آگے جگہ خالی پڑی ہے، پیچھے جگہ ہے نہیں تو بہرحال جیسے یہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، ایسے ہی یہ رمضان کا مہینے کا ثواب تو کوئی زیادہ ہی نہیں ہے نا۔ 12 مہینے جو ہے نا، 12 مہینے ایک طرف، 12 مہینوں کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں ایک طرف، تو یہ رمضان کا ایک مہینہ جو ہے نا یہ ان 11 مہینوں سے بڑا ہوا ہے۔ اتنی برکتیں، اتنی عظمتیں ان 11 مہینوں کی نہیں ہیں جتنی رمضان کے مہینے کی۔ تو اس کا تو چاند نظر آتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر دیتے ہیں، شیطانوں کو اللہ قید کر دیتے ہیں، زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، تاکہ امت محمدیہ کے روزہ داروں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر شیطان قید ہو جاتے ہیں تو گناہ تو رمضان کے مہینے میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو رمضان کے مہینے میں کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے اور غلط کام کرتے ہیں، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر شیطان قید ہو جاتے ہیں تو حدیث میں جو الفاظ ہیں نا وہ ہے سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیطان جو ہے نا وہ قید ہوتے ہیں، اور چھوٹے موٹے جو ہوتے ہیں نا ستونگڑے یہ آزاد ہوتے ہیں۔ پھر آدمی کا اپنا نفس یہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، جو نفس 11 مہینے جس کو گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے، گناہ کرنے کی جس نفس کو عادت پڑ گئی ہے 11 مہینے، 12 مہینے میں بھی رمضان میں بھی وہی گناہ کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی سائیکل چلا رہا ہے، وہ 11 منٹ تیز تیز پیڈل مار کے سائیکل چلائے، تو 12ویں منٹ میں 1 منٹ وہ پیڈل مارنے بند کر دے تو 1 منٹ سائیکل جو ہے بغیر پیڈل مارنے کے چلتا رہے گا۔ ایک آدمی موٹر سائیکل چلا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، 11 منٹ وہ خوب ریس دے کے گاڑی کو بھگائے اور 12ویں منٹ میں ریس بند کر دے تو 1 منٹ وہ گاڑی چلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی جس آدمی کو شیطان نے 11 مہینے پیڈل مارے ہیں گناہوں کے، اور جس نے 11 مہینے گناہوں کی ریس لی ہے، وہ 1 مہینہ شیطان نہیں بھی ہوگا تو اس کا نفس خود شیطان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتے ہیں، کانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں، دل ان کے کالے ہو جاتے ہیں گناہ کر کر کے، ان کو پھر اچھی اور بری بات میں تمیز ہی نہیں رہتی کہ کون سی بات اچھی ہے کون سی بری ہے، جن کے دل کالے ہو جائیں جن گناہوں کی وجہ سے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا لگ جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے، خطائیں کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے پھر انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کا دل کالا ہو جائے، دل سیاہ ہو جائے، اس کے دل پر خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، روزہ دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے، دلوں کی میل کو اتارتا ہے۔ یہ دلوں کا زنگ کیا ہے؟ یہی جو گناہوں کے دھبے لگے ہیں، یہ دلوں کا زنگ ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں، تمام عبادات کا بدلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ خود دیں گے، بلکہ لفظ اجزا بھی اللہ کہتے ہیں کہ میں روزہ دار کا ہو جاتا ہوں، اب جس کا اللہ ہو گیا ساری کائنات اس کی۔ قیامت کے دن لوگوں کے اعمال جو ہیں بدلے میں دیے جائیں گے، حقوق العباد کے بدلے میں دیے جائیں گے۔ ایک آدمی حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آئے گا، وہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن کسی کو گالی نکالی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو کچھ کہا ہوگا، اب اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں جو ہے نا اس کو دینی شروع کر دی جائے گی۔ اس کی نمازیں وہ لے جائے گا، زکوٰۃ وہ لے جائے گا، صدقہ خیرات کے ثواب وہ اللہ دے دیں گے۔ اب اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی اتارنے والے پیچھے کھڑے ہوں گے،
صرف ایک عبادت روزہ باقی رہ جائے گا، صرف روزہ۔ جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائے کہ یہ بدلے میں نہیں دیا جا سکتا، باقی اعمال تو بدلے میں دے دیے لیکن روزہ بدلے میں نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ یہ مجھ میں اور روزہ دار میں ہمارے اندر ایک جو ہے نا وہ ایک راز ہے، یہ روزہ ایک راز ہے۔ ہر عبادت میں دکھلاوا ریاکاری آ سکتی ہے لیکن روزے میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں آ سکتی، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب دو آدمیوں نے مل کے روزہ رکھا، اب کسی کو کیا پتا کہ ان میں سے ایک آدمی جا کے کہیں کوئی چیز کھا لے، چھپ کے کھا لے، واش روم میں جا کے پانی پی لے، کسی کو کیا پتا ہے، وہ دوسرا یہی سمجھے گا کہ اس کا روزہ ہے، میرے ساتھ رکھا تھا۔ لیکن یہ نہیں، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، یہ صرف اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ روزہ کسی کے اعمال کے بدلے میں نہیں دیا جائے گا، یہ اس کے پاس رہے گی، نیکی روزے کی نیکیاں اس کے پاس رہیں گی، یہ کوئی دوسرا بدلے میں نہیں لے سکتا۔ تو یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان جو ہیں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کون سے ہیں؟ کلمہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ اگر کسی نے روزے کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کو قتل کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے، مرتد ہو گیا، اس نے اسلام کے رکن کا انکار کر دیا۔ تو روزہ جو ہے نا یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے اور یہ بہت فضیلت والی عبادت ہے۔ بہرحال یہ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے، چند دن ہے، پتہ نہیں چلے گا گزر جائیں گے کیسے۔ اور اللہ نے ویسے بھی مہربانی کی ہوئی ہے، اب تو گرمی نہیں ہے، موسم بھی ٹھیک ہے، اچھا موسم ہے۔ جس نے روزہ رکھنا ہو اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، جس نے نہیں رکھنا اس کے لیے سردی بھی ہو، جنوری فروری بھی ہو تو اس نے نہیں رکھنا۔ اور ہم نے وہ بھی دیکھے ہیں روزے، جو آدمی روزے رکھ کے گندم کاٹتے تھے اور پھر وہ پھڑے چلتے تھے، روزے رکھے ہوئے ہیں اور یہ گیلے کر کے اپنے سر پہ رکھ رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے نہیں رکھا وہ فارغ دفتر میں بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، نہیں رکھتے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہی روزہ رکھتا ہے، وہی عبادت کرتا ہے، وہی خدا کے گھر میں آتا ہے۔ جس کو اللہ توفیق نہ دے وہ نہیں آتا۔ اللہ سے توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اپنی عبادت کی۔ یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں جو ہے حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایک آدمی تھا، وہ جا رہا تھا بازار میں، اس کا نوکر بھی ساتھ تھا، آگے مسجد آ گئی تو اس نے کہا کہ اپنے مالک کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے کہا پڑھ لو۔ اب نوکر نماز پڑھ رہا ہے اندر جا کے اور مالک باہر کھڑا ہے اس کے انتظار میں۔ اب اس کا نماز میں دل لگ گیا، جب نماز میں دل لگ گیا اس کا، نماز لمبی کر لی، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی نماز میں ہوتا ہے تو یہ اس کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، یہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ نیک آدمی تھا، اس کا دل لگ گیا نماز میں، نماز لمبی ہو گئی اور یہ باہر کھڑا دیکھ رہا ہے کہ اندر یہ کیا کر رہا ہے، اتنی دیر لگا دی اس نے نماز پڑھتے۔ کچھ تبلیغی جماعت والے بھی نہیں اندر بیٹھے کہ ان کی بات سن رہا ہو۔ جب دیکھا تو وہ اکیلا ہی تھا مسجد میں، اس نے آواز رہے کہ بھائی تو باہر کیوں نہیں آتا؟ کہنے لگا مجھے آنے نہیں دیتا یہ۔ کہنے لگا کون نہیں تجھے آنے دیتا؟ کہ جب تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ جی جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔ اب یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ چاہے جس کو وہی مسجد میں آئے گا، وہی عبادت کرے گا، وہی روزہ رکھے گا، اور جس کو اللہ توفیق نہیں دیں گے وہ نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں نیکی کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اگر نفل پڑھیں گے
تو اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور فرض ادا کریں گے، ایک فرض ادا کریں گے تو اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں یہ نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسا ہی اگر رمضان کے مہینے میں گناہ کریں گے تو گناہ بھی بڑھ جائیں گے، گناہ بھی ایک گناہ کا ایک گناہ ہی نہیں لکھا جائے گا، گناہ بھی بڑھ جائیں گے۔ تو اس لیے گناہ کرنے سے بھی آدمی کو بچنا چاہیے رمضان کے مہینے میں، جیسے نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے، گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہے۔ اب یہ مسجد ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کے یہاں رہتا تو نہیں ہے نا، اس گھر میں اللہ رہتا ہو، تو مسجد کو ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ کیوں؟ یہاں اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، برکتیں رحمتیں اترتی ہیں اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی، یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو مسجد اللہ کا گھر، رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو دوسرے امتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ شعبان کا مہینہ فرمایا کہ میرا مہینہ، شعبان کا مہینہ حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ، اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے باقی انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ پوری مخلوق پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا برکتیں اترتی ہیں۔ تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا اللہ کہتے ہیں میرا مہینہ ہے۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں نیکی کرتا ہے تو ثواب زیادہ ہے، اگر گناہ کرے گا تو اس کا عذاب زیادہ ہے۔ اب ایک آدمی باہر جا کے مسجد کے باہر جھوٹ بولتا ہے، مسجد کے باہر جھوٹ بولتا ہے، اپنے گھر میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور وہی آدمی آ کے اگر مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے، جی مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے تو گناہ زیادہ ہے۔ لوگ کہیں گے کہ یہ مسجد میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے۔ تو اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو فیصلہ کرنا تو چل تو مسجد بڑھ جا، کہ اللہ کا گھر مسجد بڑھ جا، فیصلہ کر دے سچا کہ جھوٹ ہے۔ تو مسجد میں جیسے غلط بات کرنے کا، مسجد میں جو ہے نا کوئی اگر ناجائز کام کریں گے تو اس کا عذاب زیادہ ہے، اس کا گناہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایسے ہی رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر کوئی گناہ کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کا عذاب بھی زیادہ ہے۔ پرہیز کریں، اپنی زبان پہ کنٹرول کریں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کہ جو ہے نا رمضان کے مہینے میں جتنا بھی تقویٰ حاصل کر سکیں وہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔